دیکھ کر آنا، کیونکہ لوگوں جس نے بھی حضور کا مدینہ دیکھا گے، یہ علماء بہت سارے ہوں گے جنہوں نے حضور کے روضے پر حاضری دی ہوگی، کفیل انبر بھائی ہو کر آئے گئے، معین الدین قادری کو بھی موقع میسر آیا، حضور کے گنبد خضرا کی میں نے زیارت کیا گئے۔ اللہ کی قسم لوگوں جو بھی حضور کا مدینہ ایک مرتبہ دیکھ کر آتا گئے تو ان کے لبوں پر یہی ہوتا گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے، پورا مجمع بولنا ہے آج بھی ہے، کیا بولنا ہے؟ اونچا بولو، کیا بولنا ہے؟ اچھا یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ گنبد خضرا کی تصویر، آئے ہائے 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 قربان جائیں۔ ارے گنبد خضرا جب تصویر میں اتنا خوبصورت ہے، کبھی جا کر حقیقت میں ماتھے کی نگاہوں سے دیکھو، ایسا لگے گا کہ پوری دنیا کی خوبصورتی کو نچوڑ کر اللہ نے حضور کے گنبد خضرا پر ڈال دیا ہے۔ کا گنبد خضرا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ او بھائی آپ لوگ کیا کب بولیے گا؟ جب میرا انتقال ہو جائے گا تب بولیے گا؟ ذرا یہاں سے لے کر دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے جو مرد بیٹھے گئے عورتیں نہ بولیں، جن کو یہ یقین ہے کہ دنیا میں وہ حسنین کے نانا کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ اگر پورا مجمع اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا۔ اچھا آپ لوگ چپ رہیے گا، ہم اپنی برادری والوں کو چیک کر لیں کیا؟ ارے کر لیں، اپنے عالموں کی قدر کیجئے۔ میں تو 2 گھنٹے کے بعد بھاگ جاؤں گا، ملوں گا بھی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا آپ کے یہ علماء ہیں نا، آج اگر سب سے زیادہ سمان کے حقدار کوئی ہے آپ کے علاقے کے علماء کرام ہے، اس لیے میں تو چلا جاؤں گا، کل اگر آپ کی ماں یا آپ کے باپ کا کسی کا جنازہ نکلے گا میں تو نہیں آؤں گا، اگر زیادہ دوستی گہری ہوگی تو میں پہنچوں گا، لیکن آپ کی ماں اور آپ کے جنازے باپ کے جنازے کو کاندھا دینے دوڑ کر سب سے پہلے اگر کوئی آئیں گے آپ کے علاقے کے یہی علماء کرام آگے آئیں گے، اس لیے اپنے علماء کی قدر کیجئے۔ اب ہماری برادری کے لوگوں کو دیکھیے گا، یہ ہماری برادری کے لوگ ہیں۔ اچھا میں ایسے نہیں پہچان رہا ہوں لیکن ہمارے ساتھی بھی بہت بیٹھے ہوں گے ان میں سے، میں تو نہیں پہچان رہا لیکن بہت سارے ساتھی بھی ہوں گے۔ کفیل بھائی مادر علمی میرا شروعاتی دور میں 4-5 سال تک ثالثہ تک میں نے یہی تعلیم حاصل کی ہے اور جڑ یہیں سے مضبوط ہوا ہے۔ ان کو دیکھیے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا سن رہے ہیں؟ اگر یہ بولنے لگا پورنیہ آواز پہنچ جائے، لیکن آپ اتنے لوگ ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ مولا جو جتنی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں نا ان کو اتنی جلدی مدینہ شریف میں حاضری نصیب فرمائے۔ اب آمین بولیے نا، آمین کیا بولنے میں جاتا ہے؟ اور پڑھ دوں، اجازت ہے؟ مجھے بولو بھائی اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا وہ لوگ جو ادھر ادھر کھڑے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ جائیے، لیکن اگر کھڑے بھی ہیں تو کھڑے رہیے۔ گھر جائیے گا، ماں اگر پوچھے، آپ کی بیوی پوچھے کیسے تقریر سنے تھے، آپ کہیے گا سب لوگ بیٹھ کر حضور کا ذکر سن رہے تھے لیکن میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہا تھا۔ کہیے گا، ایک شعر سنیے گا، ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نعرہ چل رہا تھا، ارے بولو نا بھائی کیا چل رہا تھا؟ اچھا بولے کیا چل رہا تھا؟ بچہ بھی کہہ رہا تھا آئی لو، بوڑھا بھی کہہ رہا تھا آئی لو،
जवान भी कह रहे थे आई लव, सब कह रहे थे आई लव मोहम्मद। बच्चों ने भी कहा उनकी जबान पे आई लव मोहम्मद, बूढ़ों की जबान पे आई लव मोहम्मद, अरे नौजवानों की जबान पे आई लव मोहम्मद, हमारी कौम की बेटियों की जबान पे आई लव मोहम्मद, माओं की जबान पे आई लव मोहम्मद, हमारी बहनों की जबान पर आई लव मोहम्मद। लेकिन उलमा की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा आई लव मोहम्मद। कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी आई लव मोहम्मद, बैनर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात तब होगी आई लव मोहम्मद, पोस्टर पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखो, अपने अखलाक में आई लव मोहम्मद लिखो। इसलिए क्यों? इसलिए कि अगर कागज पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, दुनिया का कोई शातिर इंसान इस लिखे हुए कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, अरे कहाँ थे अब तक आप, कहाँ थे अभी तक? देखिए पूरी तकरीर होगी, 20% मिला है, कोई बात नहीं है, छूट दीजिएगा शायर लोगों को। इन लोगों के बच्चे खाना पीना करते हैं और हम लोगों के बच्चे हवा पीते हैं, यही ना, तभी तो मौलाना को नहीं देते हैं। जरा हाथों को उठाकर बोलो पूरा मदद सुभान अल्लाह। अरे भाई थक तो नहीं गए आप, अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, थके तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा? कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? अगर आपने कागज पे आई लव मोहम्मद लिखा, दुनिया का कोई इंसान फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखा, दुनिया का कोई शातिर इंसान उस बैनर को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद आपने लिखा, उसको कोई फाड़ सकता है। अगर छत की दीवारों पे आई लव मोहम्मद लिखा, उसे कोई फाड़ सकता है। लेकिन अगर दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद हम और आपने लिखा, दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो मुसलमानों के दिल को फाड़ सके, मुसलमानों के जिगर को फाड़ सके। अरे लोगों, अगर दिल के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, अगर किरदार में आई लव मोहम्मद होगा, अगर सीरत के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, तो हर वक्त कभी भी कोई आवाज उठाएगा तो ये कहते नजर आओगे कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो ऊंचा बोलो पूरा मजमा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी। अरे वाह 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 वाह, अरे जवाब दीजिए ना भाई आप लोग। देखिए ऐसे देख रहे लगता है वो चाइना से आए। जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ लड़का ए सेल्फी वाला खड़ा होकर सुन नारा लगा, हाँ उसी वक्त से सेल्फी या रसूल अल्लाह। एक बात मैं बताऊं, अब जब मैंने गुफ्तगू छेड़ ही दी है तो सुनिए, कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों क्यों क्यों? ये उलमा तशरीफ फरमा है कि आपको बताएंगे जिसके दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखा होगा वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल के अंदर आई लव मोहम्मद हो वो कभी सूद नहीं खा सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद लिखा हो वो कभी बेनमाजी नहीं हो सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो वो कभी दूसरों का हक मार कर न
نہیں کھا سکتا ہے جس کے دل کے جس کے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھا ہو، وہ سب کچھ تو برداشت کرے گا لیکن حرام کا ایک لقمہ کھانا پسند نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے گا، جہاں تک حق کی بات آتی ہے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں آج تو لوگ دوسروں کے حق کو چھوڑیے۔ کفیل بھائی، مولانا محمود صاحب، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سنیے گا، لوگ اپنی بیٹیوں کے حق تک مار کر کھا جا رہے ہیں۔ اگر بیٹی ایک کٹھا زمین مانگ لے تو لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگتے ہیں۔ کیا بیٹا ہی صرف اولاد ہے؟ بیٹی اولاد نہیں ہے کیا؟ میرے بھائیوں، بیٹی تو اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے۔ بیٹیاں اگر ایک کٹھا زمین مانگ لے، ابھی کفیل بھائی کچھ دنوں پہلے کانپور علاقے میں ایک باپ نے صرف اس وجہ سے 10 سال تک اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا چھوڑ دیا کہ اس کی بیٹی نے ایک کٹھا زمین اپنے باپ سے مانگ لیا تھا کہ بابا جی آپ ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام پہ کر رہے ہو، ہمیں بھی ایک کٹھا زمین دے دو۔ جب باپ سے ایک کٹھا زمین مانگی ہے بیٹی تو باپ اتنا ناراض ہوا ہے کہ 10 سال ہو گئے باپ اپنی بیٹی کے دروازے پر قدم رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ کیوں رلاتے ہو اپنی بیٹیوں کو؟ ارے بیٹیاں تو گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، بیٹیاں تو گھر کی رونق ہوتی ہے، بیٹیاں تو گھر میں محبت لے کر آتی ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ چل رہے تھے ساتھ، صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلاں گھر کو دیکھیے، اس گھر کے چھپر کے اوپر آسمان سے نور ٹپک رہا ہے اور نور کی شعاعیں اتنی تیز وہاں پر گر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے گھر پہ چاروں طرف کو روشنی چھا گئی ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں او میرے صحابیوں سنو سنو، جا کر اس گھر میں پتہ کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی، یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا اس گھر میں اللہ نے اسے بیٹی جیسی رحمت عطا فرمایا ہوگا۔ یہ بیٹی کا مقام ہے۔ لیکن میرے بھائی آپ کی بیٹی پرایا پن محسوس اس وقت نہیں کرتی ہے جبکہ آپ کہتے ہو یہ پرائے گھر کی چیز ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری بیٹیاں اس وقت پرایا پن اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی ہے جبکہ سسرال کو وہ شادی میں رخصت ہو کر پہلی مرتبہ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو وہ یعنی کہ دوسرے کی گھر کی چیز نہیں سمجھتی ہے، دوسرے گھر کا انسان نہیں سمجھتی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، آپ کی بیٹیاں اور جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمایا ہے وہ کان کھول کر سننا، جن کی بیٹی چھوٹی سی بھی ہو اسے بھی گڑیا کی طرح پالنا، جس کی بیٹی جوان ہو گئی ہو خدا نہ کبھی اسے یہ تانے مت دینا کہ تو پرائے گھر میں جانے والی ہے، یہ تانا مت دینا۔ ارے بیٹی اس وقت پرایا پن محسوس نہیں کرتی جبکہ سسرال جاتی ہے، لیکن بیٹی اس وقت اپنے آپ کو پرایا پن محسوس کرنے لگتی ہے، باپ کے گھر میں پرائی سمجھنے لگتی ہے اپنے آپ کو۔ جس وقت وہ سسرال سے اپنے گھر کو آتی ہے ایک رومال ڈھونڈتی ہے چہرہ پوچھنے کے لیے، اپنا پرس رکھنے کو کمرہ ڈھونڈتی ہے، اپنا بیگ رکھنے کو کمرہ ڈھونڈتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے، اس روم میں فلاں بھابی رہتی ہے۔ لوگوں یہ آخر اسے سوچنے پر پرایا پن کا احساس کس نے دلوایا؟ ہمارے نوجوانوں نے دلوایا، ہمارے بزرگوں نے دلوایا۔ کیوں؟ میں تو کہوں گا ایک میری بات کو یہاں سے نوٹ کر کے لے جانا۔ ارے بیٹوں کے لیے اگر 4 بیٹے اللہ نے دیا تو آپ 8 کمرے تو بنواتے ہو، 2 کمرے چاروں بیٹوں کے لیے، الگ سے لیٹرین باتھ روم اور کچن کا انتظام کر دیتے ہو۔ لیکن کبھی آپ میں سے کوئی ایسا کیا؟ ہزاروں جلسے آپ نے سنے، سینکڑوں جلسے آپ نے سنے، کیا کوئی ایسا کیا جہاں 4 بیٹوں کے لیے 8 کمرے آپ بنواتے ہو؟ ایک کمرہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بنواؤ اور اپنی بیٹی سے کہو میری گڑیا تو جا رہی ہے شادی کر کے سسرال کو، دلہن بن کے سسرال کو جا رہی ہے، لیکن میری بیٹی یہ کمرہ تیرے نام پہ میں نے بنایا ہے، جب تیرا جی چاہے
شوہر کی اجازت لے کر آ جانا اپنے باپ کے یہاں، اپنے اس کمرے میں آ کر آرام کر لینا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن میرے بھائی کیوں نہیں کیا؟ آپ نے بیٹی کو کچھ سمجھا ہی نہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میری بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کا اور قرآن کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ کیوں ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ آپ بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے، بیٹھے رہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی استقبال کے لیے میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر۔ ایسے جواب دیں گے، ایسے بھی تو اسد بھائی کتنے دبلے دبلے پتلے ہیں۔ ارے بھائی ایسا نعرہ لگائیں کہ ان کے اندر کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں سارا کیمرہ والا ادھرے دیکھیں، ہم خوبصورت نہیں ہیں، خوبصورت نہیں ہیں، حضور کا ذکر کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ خوبصورت اس وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ حضور کا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح، یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹا کی طرح نہیں، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، وہی حق ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ اب میں آپ سے کہوں گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ہم نے تو دیکھا حضرت ایسے ایسے بیٹوں کو جس بیٹے نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے، اور یہ کہا ہے خبردار محلے والوں، میرے باپ کا جنازہ اس وقت نہیں اٹھا، اس وقت تک مت اٹھانا جب تک کہ مکان کا بٹوارا نہ ہو جائے، جب تک کہ زمین کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ ہم نے تو ایسے بھی بیٹوں کو دیکھا ہے جس نے باپ کے جنازے کو اٹھنے سے روک دیا ہے، مٹی میں تاخیر کر دیا ہے، تدفین میں تاخیر کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ گاڑی ایک بھائی کے نام پر ہے، اس کا کہنا ہے میرے باپ کا جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ باپ کی گاڑی کا فیصلہ نہ ہو جائے، ہم کو میرا حق نہیں مل جائے۔ اور لوگوں، بیٹوں کے لیے جان قربان کرنے والوں، خوب قربان کیجئے، میں نہیں کہتا بیٹے کے لیے کچھ مت کیجئے، لیکن بیٹی کو اگر اگنور کرتے ہو آپ، بیٹی کو سائڈ کرتے ہو جائیداد سے، تو میں کہوں گا ہم نے بیٹوں کو تو یہ اعتراض کرتے دیکھا ہے، باپ اور ماں کے جنازے کو اٹھنے میں تاخیر کرواتے تو دیکھا ہے، لیکن سچ بتائیے کیا کسی بیٹی کو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹی آ کر کہے کہ ہمیں میرا حق زمین میں مجھے دیا جائے؟ تب باپ کا جنازہ اٹھے گا، تب ماں کا جنازہ اٹھے گا۔ نہیں نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ارے ایسے دور میں جب بیٹیوں کو لوگ زمین میں زندہ گاڑ کر فخر کرتے تھے، ایسے عالم میں مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹی سے پیار کرنا بتایا اور کہا او دنیا والوں، لوگ بیٹیوں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں زندہ، لیکن میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا سننا میرے بھائی، مت یہ
کہو اپنی بیٹی کو کہ تو پرائے گھر جانے والی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمان دیجئے، اپنی بیٹی کے لیے الگ سے ایک کمرہ بنائیے۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک ایسا باپ بھی ہے کانپور علاقے میں جس باپ سے اس کی بیٹی نے 1 کٹھا زمین مانگا، کہا کہ بابا آپ تو سارے بیٹوں کے نام جائیداد کر رہے ہیں، 1 کٹھا زمین ہمیں بھی دے دیجئے، ہمیں بھی بچوں کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹی کو پڑھانا ہے، ہمیں بھی بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ باپ اتنا ناراض ہو گیا کہ باپ 10 سال ہو گئے بیٹی کے دروازے پر قدم نہیں رکھا، 10 سال ہو گئے۔ آخر میں 10 سال کے بعد اس بوڑھے کی ایک کڈنی خراب ہوئی، دوسری کڈنی بھی خراب ہونے لگی۔ اچانک وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، اچانک یہ خبر ہاسپٹل سے نکلی، شہر میں پھیلی، شہر سے نکلی گاؤں میں پہنچی، گاؤں سے پھیلی محلے تک پہنچی، محلے میں پھیلی، آخرکار اس کی اس دکھیاری بیٹی کے گھر تک یہ خبر پہنچ گئی جس کو 1 کٹھا زمین اس کے باپ نے نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ خبر پہنچی ہے اس کی بیٹی کے پاس، اس کی بیٹی اپنی چھوٹی سی گڑیا کو گود میں لیتی ہے، ہاسپٹل کا رخ کرتی ہے، وہاں جب جاتی ہے کاؤنٹر پہ پتہ کرتی ہے فلاں نام کا پیشنٹ کس کمرے میں ہے، کہا کہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے، فلاں نمبر میں ہے، جا کر مل لو۔ اس کا کہنا تھا اس لڑکی کا یعنی اسی کی بیٹی کا ڈاکٹر سے ملاقات کرواؤ۔ ڈاکٹر سے ملتی ہے، ڈاکٹر سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرے باپ وہ فلاں نام کا پیشنٹ جو ایمرجنسی وارڈ میں ہے اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا او لڑکی او خاتون سن لے میری بیٹی، یاد رکھ اس کے 4 بیٹے ہیں، ان کی دونوں کڈنی فیل ہونے والی ہے، ایک تو مکمل فیل ہو چکی ہے، دوسری کڈنی بھی 80% ختم ہونے والی ہے، اسی کڈنی کی ضرورت ہے۔ ان کے 4 بیٹے آئے، چاروں بیٹوں کو میں نے کہا ایک کڈنی کم سے کم دے دو۔ سارے لوگوں کی بیویاں کہنے لگی ارے پاگل ہو گئے ہیں، باپ تو بوڑھا ہو گیا، وہ چلا بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کڈنی دو گے، ہماری رکھوالی کون کرے گا؟ بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ بچوں کے اسکول کی فیس کون بھرے گا؟ یہ سارے بیٹے ہاتھ کھڑے کر کے چلے گئے۔ آخر میں کہا کہ اب کڈنی تو مل نہیں رہی ہے، اتنے روپے خرچ آ رہے ہیں۔ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ میری کڈنی نکال کر اس بزرگ انسان کو دے دیجئے۔ اور بیٹی سے پیار کرنے والوں یا بیٹیوں کو اپنا حق نہیں دینے والوں ذرا سننا غور سے، کہنے لگی میری ایک کڈنی نکال کر دے دے اس بزرگ کو۔ جب اتنا سنانا ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تیری بیٹی جو گود میں ہے وہ تو دودھ پینے کی عمر اس کی ہے، وہ دودھ پیتی ہے، ارے تو کمزور ہو جائے گی، ابھی تو جوان ہے، جب ان کے بیٹوں نے نہیں دیا تو کیوں دینے آئی ہے؟ تیرا رشتہ کیا ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب ہم سے رشتہ مت پوچھئے، لیکن میں اتنا سا کہوں گی کہ میری کڈنی آپ دے دیں، میں کوئی ہمیں یعنی کہ کوئی تکلیف ہمیں نہ ہوگی۔ ڈاکٹر نے اس کے کہنے پر کاغذ پہ دستخط کروایا، ایک کڈنی نکال کر اس بوڑھے کے پیٹ میں کے اندر جا کر فٹ کر دیا۔ جب کڈنی فٹ ہو گئی، ایک کڈنی پہ یہ لڑکی کچھ دنوں تک ہاسپٹل میں رہی۔ جب ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا وہاں سے گھر نکل گئی۔ ڈاکٹر کہنے لگا بیٹی ایک بات تو بتاؤ، اگر وہ بوڑھا انسان پوچھے گا کہ کس نے مجھے کڈنی دیا تو میں جواب کیا دوں گا؟ ارے نام تو بتا کر جاؤ۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں نام تو نہ بتاؤں گی لیکن ایک چٹھی لکھتی ہے، ایک خط لکھ کر کاغذ موڑ کر اسے ڈاکٹر کو دیتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جب تک میرا باپ وہ بوڑھا انسان اپنے سے نہ مانگے تب تک آپ انہیں یہ چٹھی بھی مت دینا، میرا نام بھی مت بتانا۔ آخرکار لڑکی چلی گئی گھر ٹھیک ہو کر، ڈسچارج کر دیا ڈاکٹر نے، جاؤ بیٹی گھر۔ بیٹی کو اٹھاتی ہے، وہ لڑکی گھر چلی گئی۔ آخر میں 8 10 15 دن کے بعد جب وہ کھڑا ہو گیا بوڑھا انسان، وہ کھڑا ہوا، سارے بیٹے پہنچ گئے۔ بابا جی چلیے گھر لے کر چلتا ہوں، آپ میرے گھر چلیے، آپ میرے گھر چلیے۔ اور دل کے کانوں سے سننا لوگوں جو بیٹیوں کا حق مار کے کھا جاتے ہو، بیٹیوں
बेटियों को अपनी औलाद में नहीं समझते हो। जब जायदाद देने की बारी आती है तो वो बेटी घर तो चली गई, चारों बेटे आकर कहने लगे बाबा जी मेरे घर चले, अब्बा मेरे घर चले, अब्बू जान मेरे घर चले। बाप ने डांट कर कहा कि बदमाशों भागो यहाँ से, नालायकों भागो यहाँ से, तुम लोगों ने किडनी देने की बारी आई, 4 औलाद के लिए मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन तुमने एक किडनी नहीं दिया हमें। चारों में से किसी के आंख में ये पानी तक नहीं रहा कि तुमने किडनी नहीं दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिसने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास खड़ा हुआ बुजुर्ग इंसान कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा कि आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने कहा ओ बूढ़े इंसान, अगर शुक्रिया अदा करना है इस नाचीज डॉक्टर का मत करो, बल्कि उस लड़की का करो जो बगैर किसी मुआवजे के तुम्हें अपना किडनी देकर चली गई है। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, कहा वो लड़की कौन थी, नाम क्या था, कहा नाम तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर है एक कागज देकर गई है। कागज लाओ डॉक्टर साहब। कागज पढ़ना शुरू किया, बूढ़ा जमीन पे बैठता चला गया। कागज में लिखा था बाबा जी मैं कोई और लड़की नहीं हूँ, बल्कि आपकी वही गुड़िया बेटी हूँ जिसे आप फूल कहकर बुलाते थे, जिसे आप गुड़िया कहकर प्यार करते थे, जो जिसकी अगर तबीयत खराब होती थी तो आप मचल जाया करते, आपका दिल नहीं लगता था, आपकी तबीयत नहीं लगती थी, आप बेचैन हो जाते थे। बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बदकिस्मत बेटी हूँ, आपकी वही रोती बिलखती बेटी हूँ कि 1 कट्ठा जमीन मैंने मांगा था, 10 साल हो गए आपने अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। बाबा मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ। आपको क्या पता है बाबा जान कि आपकी बेटी ने कितने दिनों तक रोजाना आपका इंतजार की है, आपकी राह तकती रहती थी। आपकी बेटी रमजान में राह तकती थी, ईद जैसा दिन आता था। 10 साल हो गए मैंने कभी कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने। बच्चे पूछते थे अम्मी जान हम लोगों को नए कपड़े पहना देती हो, लेकिन खुद नए कपड़े किसी भी ईद में नहीं पहनती हो, बात क्या है? तो मुस्कुरा कर आंखों को पोंछ कर छुपा कर आंसू को कहती थी कि बेटा ओ मेरे बाबू लोग सुनो, मैं उस दिन नई साड़ी और नए कपड़े पहनूंगी। असल में ईद तो तेरी माँ की उस दिन होगी जिस दिन तेरा नाना मेरा बाबा तेरे मेरे दरवाजे पर आएगा, उस दिन मेरी ईद होगी। मेरे भाई ये बेटियां हुआ करती है, अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बेटियों को सम्मान दो। जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटियों को हक देंगे, हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग बेटियों को हक दोगे। स्टेज वाले हाँ ये लोग। मैं कहूंगा दूसरों की बेटी को अपने घर में जहेज की लालच में किरासन मिट्टी तेल के हवाले कर देते हो, दूसरों की बेटी को अपने घर में पेट्रोल के हवाले कर देते हो। मैं एक छोटा सा पैगाम दूंगा, आप अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटी अपने ससुराल में रानी वाली जिंदगी गुजारे, तो दूसरे की बेटी को अपने घर में रानी बना कर रखो। अल्लाह आपकी बेटी को उसकी बेटी के सदके में उनके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी अभी नहीं हुआ, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे भाई एक बात मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, ये मत समझिएगा कि कुछ होगा, अगर होगा भी तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि हुजूर का जिक्र करते रहे। कोई दारू पीते पीते मर जाता है, कोई भांग खा के मर जाता है, कोई चरस पी के मर जाता है, कोई अफीम खा के मर जाता है। अगर कोई हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते मर जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा?
کاغذ پہ آئی لو محمد لکھنے سے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی اپنے دل کی تختی پر آئی لو محمد لکھو. بولو دیوانو بولو مچل کے. ختم کر دوں تقریر. اسد بھائی کو لاؤں. دیکھیے اس میں چپ ہو. آپ لوگ جب تک یہاں بیٹھ کر قاعدے سے سنیے گا نہیں اور بولیے گا نہیں تب تک اسد صاحب کو لاؤں گا نہیں. ہاں چاہے اسد صاحب چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے, دوسرے جلسے میں منا لوں گا. آپ آ گئے تو ایسے قیامت لوگوں پہ آ گئی ہے. اللہ سلامت رکھے. ذرا اللہ کر بولے سبحان اللہ, اور پیار سے بولے یا رسول اللہ. یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے. ایسے بولیے گا. اسد صاحب کیا اسد صاحب کا بچہ نہیں آئے گا مائک کی, چھوٹا سب نہیں آئے گا. ارے بھائی کم سے کم بولیے. یہ دل عشق نبی میں گر مچل